بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں محمد بلال ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں اور بہاریں عطا فرمائیں۔ خواتین و حضرات، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ فرشتے آئے۔ اچھا، اس وقت آئے جس وقت آپ علیہ السلام یعنی ہمارے نبی سو رہے تھے، اس وقت آئے۔ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں آپ تو سوئے ہوئے ہیں۔ تو ایک فرشتے نے کہا کہ آنکھیں سو رہی ہیں، دل تو جاگ رہا ہے۔ تو پھر خواتین و حضرات، یہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ تمہارے ان ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مثال ہے۔ تو ایک فرشتے نے کہا کہ وہ مثال تم ان کے سامنے ہی بیان کر دو۔ تو پھر دوسرے فرشتوں نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں، تو یہ مثال بیان کرنے کا کیا فائدہ، یہ مثال بتانے کا کیا فائدہ، یہ تو سو رہے ہیں۔ تو پھر ایک فرشتے نے کہا آنکھیں سو رہی ہیں، دل تو جاگ رہا ہے۔ یہ فرشتے ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے مکان بنایا، پھر اس میں دعوت کا انتظام کیا، پھر لوگوں کو بلانے کے لیے ایک آدمی بھیجا، یا جس نے بلانے والے کی بات مانی تو وہ مکان میں داخل ہوگا اور کھانا بھی کھائے گا، اور جس نے بلانے والے کی بات نہیں مانی تو وہ نہ مکان میں داخل ہوگا اور نہ کھانا کھائے گا۔ تو یہ سن کر فرشتے کہنے لگے کہ اس کی وضاحت بھی کر دو تاکہ یہ سمجھ لیں۔ تو پھر دوسرے فرشتے نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں، وضاحت کرنے کا کیا فائدہ۔ تو پھر ایک اور فرشتے نے کہا کہ آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل تو بیدار ہے، یعنی دل تو جاگ رہا ہے۔ تو پھر ان فرشتوں نے دوبارہ ایک دوسرے کو یہ کہنے لگے، اس کی وضاحت ایک دوسرے کو کرنے لگے کہ یہ مکان جنت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے اور اس میں مختلف نعمتیں رکھ کر دعوت کا انتظام کیا ہے۔ تو اور بلانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو لہٰذا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اللہ نے جو نعمتیں جنت میں مختلف قسم کی رکھی ہیں وہ اس سے فائدہ بھی اٹھائے گا اور مزے بھی کرے گا۔ اور جس نے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، ان کی بات نہیں مانی، تو اس نے اللہ کی بات نہیں مانی، یعنی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی، تو لہٰذا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، نہ وہ جنت کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کر سکے گا، وہ شخص جنت سے بھی محروم ہوگا اور جنت کی نعمتوں سے بھی محروم رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ماننے والی نا، اور دو نہیں ماننے والی۔ تو ہمارا شمار ماننے والوں میں ہو، نہ ماننے والوں میں نہیں۔ ماننے والے ہی جنت میں بھی جائیں گے اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھائیں گے، تو وہ مزے کریں گے۔ اور کامیاب انسان کون ہے خواتین و حضرات؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا، یہ کامیاب ہے۔ اور دنیا میں وہ کامیاب انسان وہ ہے جس کی زندگی میں دین ہے، اور جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہے اور جیسا کہا گیا ویسا کر رہا ہے، تو یہ کامیاب انسان ہے، تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ خواتین و حضرات، یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فرشتے جو ہے نا، یہ خود سے نہیں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ مطلب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا رہے ہیں، پوری امت کو تک یہ بات پہنچے کہ آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت، آپ کی مثال کیسی ہے،
یہ سب فرشتے بتا رہے ہیں، اور یہ اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اور اللہ نے انہیں بھیجا ہے کہ جاؤ اور جا کے اس طریقے سے بات کر کے آؤ۔ تو یہ سارے فرشتے بات کر کے چلے گئے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کی نیند عام لوگوں کی نیند سے بہت مختلف تھی۔ عام انسان نیند کی حالت میں بالکل بے خبر ہو جاتا ہے، جبکہ انبیاء علیہ السلام نیند کی حالت میں بے خبر نہیں ہوتے، بالکل بھی بے خبر نہیں ہوتے۔ ان کی نیند کا تعلق آنکھوں سے ہے، دل سے نہیں ہے۔ وہ نیند کی حالت میں بھی ان کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت تھی خواتین و حضرات۔ تو یہ بات کا سارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے، جیسے ہمیں زندگی گزارنے کو کہا ہم ویسے زندگی نہیں گزاریں گے، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہم ناکام شخص کہلائیں گے، ناکام شخص۔ بھلے ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، ہم تاجر بھی ہیں، کاروبار ہے، بڑا بزنس ہے ہمارا، کسی اچھے علاقے اچھے شہر میں ہمارا گھر ہے خوبصورت سا بہت بڑا، لیکن ہم اطاعت نہیں کر رہے اپنے نبی کی۔ مسلمان ہیں لیکن اطاعت نہیں کر رہے ہیں، تو ہم ناکام شخص ہیں۔ ہم دنیا میں بھی ناکام ہیں، ہم مرنے کے بعد بھی ناکام ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو اللہ کی اطاعت ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننا مطلب اللہ کی بات نہیں مان رہے۔ ایک شخص کی کسی کمپنی میں جاب لگتی ہے، اور وہ کمپنی کے باس کی، جو کمپنی کا مالک ہے، جو کمپنی کا اونر ہے، وہ اس کی بات نہیں مانے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ کمپنی کا اونر اس کو رکھے گا، اس کو بولے گا ہاں بھائی صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم میری بات نہیں مانو لیکن تم یہاں کمپنی میں آتے رہو روزانہ، ہم آپ کو تنخواہ دیتے رہیں گے۔ ایسا ہے نہیں، ایسا کہیں پہ بھی نہیں۔ جو دماغ سے بالکل صحیح اونر ہوگا نا کمپنی کا، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا کہ وہ چاہے کہ میری بات لیبر نہیں مانے اور میں ان کو چلاؤں۔ بھائی بات تو ہمیں ماننی ہے نا، ہم کسی کمپنی میں لگے، کارخانے میں لگے، آفس میں لگے، دکان پہ لگے، ہمیں اس دکان والے کی، اس کارخاندار کی، اس کمپنی کے اونر کی، اس آفس کے باس کی بات مان کے چلنی ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ اگر نہیں چلیں گے تو ہمیں وہ چھٹی کرا دے گا۔ تو اس لیے خواتین و حضرات، اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کر کے اللہ کی اطاعت نہیں کی تو پھر کیا ہوگا کہ ہم جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس نے دنیا بنائی، ہمیں بنایا، وہ چاہے کہ میری نافرمانی کر کے یہ زندگی گزارے اور میں جنت میں داخل کر دوں۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے تو اللہ کی اطاعت ہوگی تو پھر اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ خواتین و حضرات، کل تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔